بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے، ہمارے اس کورس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لنک مضبوط کرنا ہے، ایک کنیکشن بنانا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا لنک ہے اور جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم سیدھا سیدھا راستے پر چلتے ہیں، جس کو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں، تو ہمیں ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، ہر قدم پہ ہمیں روشنی ملتی ہے، ہمارے لیے راستے کھلتے ہیں، اور ہر قدم پہ ہمارے لیے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر ہم رائٹ اور لیفٹ ٹرن کر جاتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں روشنی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں ملتا، اور تب ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھائی گئی تھی، جیسے یہ تھا کہ اگر ہم ایک سیدھی لائن ڈرا کرتے ہیں اور پھر اگر ہم اور اس کے ارد گرد رائٹ اور لیفٹ پر ہم اور بھی بہت ساری لائنز ڈرا کر دیتے ہیں، ہر رائٹ اور لیفٹ پر جو ہم نے کہا تھا کہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور جو ہمیں بلا رہا ہوتا ہے کہ اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، اور ہمیں سیدھا ٹریک پر نہیں رکھتا، ہمیں پاتھ پر نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم انکانشیس ہوتے ہیں، ایک بے ہوش آدمی جو ہوتا ہے، جس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، جس کو اپنے پرپس آف لائف کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، زندگی کے مقصد کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، سویا ہوا ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، تو وہ کیسے چلتا ہے؟ وہ سیدھا کبھی چل ہی نہیں سکتا، کبھی وہ ادھر گرتا ہے، کبھی وہ ادھر گرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو راستہ نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کانشیسنس ہوں گے، اگر آپ کانشیس ہوں گے، آپ جاگے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے سیدھا سیدھا چلنا ہے، الحمدللہ، مجھے رائٹ اور لیفٹ نہیں ٹرن کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سیدھا سیدھا چلتے ہیں تو ہمارے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئی، مطلب پرانے لیکچر سے ریلیٹڈ تھی۔ اب ہم آج نیا لیکچر پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا اسی بات کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں، ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ سیدھے سیدھے صراط المستقیم پر چلنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یہی ایم ہے، اور اسی ایم کو لے کر ہم آگے بھی چلیں گے۔ سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی، ہم نے پڑھا تھا کہ ہم بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں، وہ میں نے ریزن بھی بتایا تھا کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں جب ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے کہ اس کام کے دوران اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا پڑتا ہے، ضرور کرنا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے شیطان کی انوالومنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو شیطان ویسے بھی دور چلا جاتا ہے، تو وہ کام بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ کھلنے لگ جاتا ہے، آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آگے آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، آپ نے کیا فالو کرنا ہے، کیا نہیں فالو کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کا نام نہیں لیتے تو اس میں شیطان کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور آپ کو وہ لیزی بنا دیتے ہیں، اور وہ کام آپ سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شیطان کی طرف جو راستہ جا رہا ہے نا، وہ راستہ ایسا ہے کہ ادھر اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کہاں جائیں گے، کیا آپ نے کون سی چیز، کون سا ٹریک چوز کرنا ہے، اور پھر آپ ادھر ہی بھٹکتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ سیدھا آپ رہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میں مثال دوں کہ فار ایگزامپل آپ گھر سے نکلے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے جنت کی طرف، فار ایگزامپل کوئی کسی کے گھر جانا ہے، اور آپ سیدھا سیدھا جا رہے ہوتے ہیں اور آپ قریب ہی ہوتے ہیں اس جگہ پر پہنچنے کے لیے، اپنی ایگزیکٹ لوکیشن پر، لیکن آپ کا کوئی دشمن، آپ کا کوئی اینیمی آ کر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، اس طرف مت جاؤ، یہ سیدھا سیدھا راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ادھر مڑ جاؤ۔ جب آپ مڑ لیتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں اس کی،
حالانکہ آپ کو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ایگزیکٹ لوکیشن، آپ اپنے ایگزیکٹ جو آپ کا ٹارگٹ جہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ آپ پہنچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اس راستے پہ بھٹکتے رہتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اندر سے انر پیس نہیں ملتا. آپ کو جب آپ سیدھے سیدھا جا رہے ہوتے ہیں نا اپنے ٹریک پہ، ایگزیکٹ لوکیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ انر پیس مل رہا ہوتا ہے، آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے آپ کو کوئی غلط ٹریک پہ لے جاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا، آپ کی ڈریسنگ خراب ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بس آپ منزل تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور وہاں پہ جس نے آپ کو بلایا ہوتا ہے رانگ وے میں، رانگ وے کی طرف، وہ بھی غائب ہو جائے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے. اسی طرح یہی سیم سچویشن ہوتی ہے جب آپ سیدھا سیدھا ٹریک پر نہیں ہوتے اور بھٹک جاتے ہیں. دیکھیے جب ہم بھٹک جاتے ہیں تب بھی ہم اچھے بندے کو تلاش کرتے ہیں جو ہمیں سیدھا رستہ دوبارہ دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دن میں 5 بار آپ کو بار بار بلاتے ہیں کہ دیکھو دس از دا رائٹ پاتھ، آپ یہاں پر آئیں، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے. جب آپ کو 5 بار 5 ٹائمز ریمائنڈر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو 5 بار دن میں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ آؤ میرے پاس، سیدھا رستہ یہ ہے، تو پھر بھی ہم نہیں جاتے، تو ہمارے لیے بہت زیادہ یہ ہے کہ ہم خود سیدھے طرف نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم بس اسی میں بھٹکتے ہوئے خوش ہیں. بس اندر سے بے شک ہمیں پیس نہیں ہے، باہر سے بس ہم جو ہے نا ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے نا کہ جو میں نے آپ کو یہ بات کی کہ جب ہم سیدھا نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سیدھا سیدھا اس کے راستے پہ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سیدھا سیدھا نہیں چلتے، تب ہم غلط راستے پر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم بھٹک جاتے ہیں اور اپنی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں. تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الحشر کی آیت ہے، جو ادھر میں نے یہاں پہ سلائیڈز میں دی ہوئی بھی ہے، جس میں ہم نے صاف صاف یہی بات کی ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون سے پاتھ پہ جا رہا ہے، وہ نیکسٹ ڈے کے لیے کیا اپنے لیے بھیج رہا ہے آگے، تب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ذات بھی بھلوا دیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے نافرمانی کے راستے پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے نزول کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے میں نے ایک اسکالر سے سنا تھا کہ یہ لاسٹ آیت ہے جس کی جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ٹھیک ہے، یہ والی آیت ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے نیکسٹ ڈے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، ہم آگے کیا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات تو میری پرانی باتوں کی طرح ہو گئی. اب آج میں جو پڑھنا چاہ رہی ہوں، پڑھانا چاہ رہی ہوں بسم اللہ کے بارے میں، اور وہ ہے الرحمن. ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ الرحمن ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ہم اللہ کے نام سے کیوں شروع کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں پڑھی تھیں، لیکن اب ہم ایک اور چیز پڑھ رہے ہیں کہ وہ اسی آیت میں اس بات کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس لیے ہم اس کے نام سے ہر کام شروع کرتے ہیں. اچھا سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کسی کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہو اور آپ اس میں کہہ رہے ہو کہ فار ایگزامپل نادیہ آپ آئیں، ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنے والی ہوں، اور پھر میں اس لیے کرنے والی ہوں کیونکہ آپ میں یہ کوالٹی ہے، آپ کو ٹائم مینجمنٹ اچھے سے کرنے آتا ہے، آپ کا ٹالرنس ریٹ اچھا ہے، آپ میں یہ کوالٹیز ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ یہ کام کریں. تو تب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو ان کی کوالٹیز کے ساتھ بلا کر وہ کام کرواتے ہیں تو وہ ان کوالٹیز کو ضرور یوز کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے کام میں ہیلپ کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں اور آپ ہی الرحمن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہوگا تو اس میں رحم ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں رحم ضرور ہوگا. اب ہم الرحمن کے اوپر آتے ہیں. الرحمن ہے نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب ابھی اتنی بڑی بات تو مطلب آپ کی شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ جو الرحمن ہے اس میں بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس کا یہ میننگ ملتا ہے. ٹھیک ہے.
اور الرحیم ہے اس کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ جہاں، اب رحم کی میننگ کیا ہے؟ رحم کی میننگ بہت سارے آتے ہیں، پروٹیکشن کے معنی میں آتا ہے، یعنی حفاظت دینے والا، کیئر، لو، اور ساتھ میں ساتھ بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جب آپ کام کو یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی، آپ کو پروٹیکشن بھی ملے گی، آپ کو کیئر بھی ملے گی، آپ کو پیار بھی ملے گا، آپ کو بہت ساری رحمتیں اور نعمتیں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، رحم کا مطلب تو سمجھ آ گیا نا؟ تو جہاں اتنی ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہاں ظلم کیسے ہوگا آپ پر؟ جہاں رحم ہوتا ہے وہاں آپ پر ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے، ہم تو پھر کون ظلم کرتا ہے ہم پر؟ جب ہم صبح سے لے کر اٹھتے ہیں شام تک جاتے ہیں تو ہم خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار بلاتے ہیں کہ سیدھا راستہ یہی ہے، سیدھا راستہ یہی ہے، سیدھا سیدھا چلنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ اب اس پیسنجر کو کس نے کہا تھا، اس ڈرائیور کو، کہ آپ اس بندے کی بات مانیں اور غلط راستے کی طرف رائٹ اور لیفٹ ٹرن کر لیں، جب ان کو پتہ تھا ایگزیکٹ لوکیشن، ان کو پتہ تھا کہ ایگزیکٹ لوکیشن یہی ہے اور میں سیدھا جا رہا ہوں اور میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں ٹھیک ٹریک پہ ہوں، میرے جو ڈیسٹینیشن ہے یا میرا جو اب میں نے جہاں جانا ہے وہ اسی راستے کی طرف ملتا ہے راستہ، تو اگر اس نے اس بندے کی بات مان کے اپنے دشمن کی وہ مڑ گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ اس سے کیا مطلب ہوا کہ اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ اس کو تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ٹرن کر جاؤ، ٹھیک ہے، اب اس کو تو کسی نے نہیں بولا، تو اس نے خود اپنی ذات پر ظلم کر دیا یہ سب کچھ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم خود جب شیطان کی بات مانتے ہیں نا اور اپنا جو پاتھ ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار بولا ہے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، تو یہ کوئی پاگل اور بیوقوف بندہ ہی ہوگا نا، مطلب کہ جو سیدھا سیدھا جانے کے بجائے اس کو راستے میں کوئی اس کا دشمن ملتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس طرف مڑ جاؤ تو وہ مڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہو جب کہ ایک بندہ میرا دشمن ہے تو آپ اس کی بات مانیں گے نہیں، بلکہ آپ ضد سے وہ اس راستے پہ ہی نہیں جائیں گے جہاں پہ آپ کو دشمن، آپ کا دشمن آپ کو بلا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسی وقت کیا کیا، جب رانگ بات پہ گئے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دوستی کو اپنے لیے ختم کیا اور آپ مڑ گئے، شیطان سے دوستی کر لی، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے اسی وقت اپنے دشمن سے ہاتھ ملا لیا اور کہا کہ چلو اب میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بولا ہوا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے ظہر کی اور آپ کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آ جاؤ، یہ والا سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے پھر آ جاتے ہیں، دوبارہ شیطان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے، جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جانا بھی چاہیے، اور ہم کمزور ہیں، اگر ہم بھٹک بھی جاتے ہیں، دوسری طرف چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بلاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ الرحمن ہے، بار بار موقع دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، وہ ایسا نہیں کرتا کہ اگر ہم غلط طرف چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں دوبارہ اپنے پاس نہیں بلاتا، یا وہ یہ کرتا ہے کہ نہیں بس اب مت آنا، ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے تو گناہ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ کیسے جاؤ گی، کیا منہ لے کر جاؤ گی، کیسے نیکی کرو گی، یہ کیا کر رہی ہو، یہ وہ، ایسا نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو کسی نیکی سے روکنے والا خیال آئے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے جب ہم تسمیہ پڑھ لیا ہم نے، اور ہم نے بول دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، وہ بہت مہربان ہے، تو ہمیں اس کام میں مہربانی اور ساری وہ چیزیں ضرور ملیں گی، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی میننگ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اس کی رحمت نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے اور ہم اس کی رحمت کو نہیں دیکھ پاتے؟
دیکھیں اس کا آنسر سیم سیف صاف بات وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیدھے ٹریک پہ ہوتا ہے، جو سیدھا ٹریک پہ ہوتا ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، وہ اویئر ہوتا ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو سیدھے ٹریک پر ہوتا ہے اس کے وہ راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ روشنی نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ نور اور روشنی جب اس کے ساتھ ہے تو وہ ہر وہ چیز دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر وہ مہربانیاں اور وہ ساری نعمتیں اور وہ سب چیزیں دیکھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ روزانہ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سیدھے چلتے ہیں تو وہ اویئر ہوتے ہیں، اور جب وہ اویئر ہوتے ہیں، وہ کانشیس ہوتے ہیں، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وہ پر نور ہوتے ہیں، وہ پھر دیکھ سکتے ہیں جو شخص سویا ہوا ہوتا ہے وہ کیا دیکھے گا، اس کو کیا نظر آئے گا، اس کو کیا نظر آئے گا کہ کب اس کو کسی نے اٹھا کر ادھر بٹھایا، یا جب آپ سو جاتے ہیں اور آپ کی امی آپ کو لٹا دیتی ہے کہیں اور پہ لے جا کر لٹا دیتی ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کون لے کر آیا، یا آپ پر کس کس نے مہربانی کیا۔ جب اس ہاسپٹل میں کوئی بندہ بے ہوش ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کون اس کے لیے فروٹس لایا، کس نے اس کے لیے اتنی چیزیں کی، اس کو اٹھایا، اس کی خدمت کی، اس کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان سیدھے راستے پہ نہیں ہوتا تو اس کا یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہوتا ہے، وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں اس کے اوپر کی ہوئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ ناشکری کرتا رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جس ٹریک پہ ہوتا ہے نا، فرسٹ آف آل اس ٹریک پہ اندھیرا ہوتا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی مہربانیاں کی ہوئی ہے، ایون کہ گناہ گار پہ بھی اللہ تعالیٰ، جو یہ الرحمن صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ گناہ گار پہ بھی ہوتی ہے، یہ ہر ایک انسان پہ ہوتی ہے، مسلم نان مسلم سب پر ہوتی ہے الرحمن کی صفت، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سب کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو رانگ پاتھ پہ ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مہربانیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کیوں نہیں نظر آتا، وہ کیوں گریٹفل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہ جس راستے پہ جس پاتھ پر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پاتھ اس کو ڈسٹریکٹ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، وہ سیدھا راستے پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی لیے وہاں اس راستے پہ اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی ہے۔ جو سیدھا سیدھا چلتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوست ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، جب ایک بات بھی اللہ تعالیٰ کی آپ مانیں گے نا، آپ اندر فیل کریں کہ آپ کو روشنی مل گئی، آپ کو نور مل گیا، پھر دوسری بات مانیں گے تو لگے گا پھر ایک اور نور مل گیا، پھر تیسری، اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس اب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اسی لیے ان کو نظر نہیں آتی ہیں، اور وہ ہر وقت ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کانشیس ہوتے ہیں، جو اویئر ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ سب مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا سب رحم و کرم ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو چیزیں میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان ہے اور زمین ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور باقی ساری نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں وہ انڈائریکٹلی انہی دو نعمتوں سے نکلی ہوئی ہیں، لیکن میں صرف الرحمن کا ذکر کر رہی ہوں۔ جو الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ سارے مسلم نان مسلم گناہ گار سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آسمان ہے اور زمین ہے، دیکھیں یہ نان مسلم چاہے وہ نافرمان ہے چاہے جو بھی ہے، اس کو آسمان ملتا ہے اور زمین بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آسمان اور زمین سے ملنے والی نعمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، رحم اللہ تعالیٰ کی، میں نے آپ کو کہا نا کہ رحم کا مطلب کیا ہے، رحم کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کو نعمتوں سے نوازا جائے، تو یہ رحم ان کو بھی ملا ہوتا ہے، لیکن جو رائٹ ٹریک پہ ہوتے ہیں نا وہ ان نعمتوں کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اور جو رانگ بات پہ ہوتے ہیں وہ ان کو یہ نعمتیں سے فار گرانٹیڈ لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار بس کیا ہوا، سب کو ہی ملے ہوئے ہے، اس کا کیا کرنا ہے، یہ وہ بس ٹھیک ہے، ان کو وہ اگنور کرتے ہیں سب چیزوں کو، اور غلط بھی استعمال کرتے ہیں وہ ان نعمتوں کا۔ تو فار ایگزامپل ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں اپنی آنکھوں کی بات کر لیتی ہوں، آنکھ ہو گئے، ناک ہو گئے، کان ہو گئے، زبان ہو گئی،
یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہماری یہ آنکھیں کان ناک کیوں سروائیو کریں، کیونکہ ہمیں ڈائٹ ملتی ہے، اور وہ ڈائٹ کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ آسمان سے پانی برستا ہے تبھی زمین میں چیزیں اگتی ہیں، ہمیں ڈائٹ ملتی ہے۔ تو یہ ساری جو نعمتیں ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اس آنکھوں ناک کان اپنی جتنی بھی نعمتیں، اگر ان کا وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نور مل جاتا ہے۔ اور اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم اندھیرے میں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ناشکری کرتے ہیں وہ ان کو نعمتیں نظر نہیں آتی، اور وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن کے بارے میں پڑھ لیا، الرحیم بھی۔ اچھا، اب الرحیم صفت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو الرحیم، الرحمن کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور یہ صفت میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عام ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ الرحیم جو ہے وہ ہے بار بار رحم کرنے والا۔ تو جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تب ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کریں جو مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، اور جو بار بار رحم کرتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے، یہ جو بار بار رحم کرنے والی صفت ہے یہ خاص مومن کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا، جو مومن ہوتے ہیں، وہ اگر بھٹک جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اللہ کے پاس آتے ہیں تو ان کو بار بار اللہ کی یہ الرحیم صفت ملتی ہے، رحم کرنے والی صفت۔ اور یہ قرآن میں بہت بار غفور الرحیم، غفور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کے ساتھ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے یہ خاص مومنوں کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے۔ جب وہ بھٹک جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں تو ان کو بار بار اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یعنی رحم ملتا ہے، ان کو پھر بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ خیر، میں ٹریک پہ رہوں گی۔ میں یہ بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جب کوئی کام ہم کر لیتے ہیں اس میں اگر ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن کی ہم پر رحم نہیں کیا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ہمیں فیلئر ہو رہا ہے اسی میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہم پر رحم ضرور کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم پر بار بار رحم کرے گا تاکہ ہم اس کام کو کمپلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آج جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں، دونوں صفات کے بارے میں پڑھ لیا، الرحمن الرحیم، الرحیم کے بار بار رحم کرنے والا۔ اور اس کا اگر ہم یہی کہیں کہ اگر آپ ٹریک سے بھٹک جاتے ہیں، اگر آپ ٹریک پہ ہوتے ہیں تب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، بہت زیادہ رحم کر رہا ہے، اور ہمیں اس کی یہ جو نعمتیں ہیں جو خاص اور عام سب پر ہیں اس کو اچھے وے میں یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور جب ہم بھٹک جاتے ہیں تب بھی ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اور اگر ہم اس کو بار بار رحم کرنے والا ہم اس کی طرف جائیں گے تو وہ ہمیں اگنور نہیں کرے گا، وہ ہمیں بھولے گا نہیں۔ اچھا، اب ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ گیا ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے میں، لیکن سب سے پہلے جو میں بات یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ آج آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الرحمن الرحیم کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج آپ نے سب سے پہلے اپنے ہر کاموں میں جو بھی کام آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل یہ اس کی مہربانیاں ہیں نا، اس کو نوٹ کرنا ہے اپنے پاس، کسی بھی ڈائری میں آپ لکھ لیں کہ میں نے یہ نعمتیں ہیں، یہ والی نعمتیں ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب کریں، اس کا مطلب کہ آپ جاگ رہے ہیں، یو آر اویئر، اور جب آپ جاگ رہے ہیں اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر چکے ہیں، اور اس کا مطلب کہ آپ کس پاتھ پہ ہیں؟ اس پاتھ پہ ہیں جہاں بہت ساری روشنی ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس پاتھ پہ ہیں جہاں بہت ساری روشنی ہے، اور وہ پاتھ آپ کا سیدھا ہے، آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، آپ نے کبھی شیطان کی بات مان کے کسی کی غیبت نہیں اسٹارٹ کر دینی، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کا یہی ایم ہے، یہی ٹارگٹ ہے کہ آپ نے اپنے لیے خود اس بات کو نوٹ کرنا ہے۔ آپ پہلے کیا کریں، ایک ڈائری لیں جس میں لکھیں آنکھ،
ٹھیک ہے، نعمت ہے، آپ جو بھی آپ کو لگتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کے حوالے کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت، اتنا پیار ڈال دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ محبت اور پیار نہ ڈالتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کو کون رکھتا ہے اس دنیا میں؟ اب خود سوچیں۔ تو سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ماں باپ کی نعمت ہے، میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ قرآن بھی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ نے سب سے پہلے قرآن کو بھی استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اور یہ اس نعمت کو استعمال کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا پھر آپ نے قرآن کا ہے، قرآن کے بعد ماں باپ ہیں، ماں باپ لکھے ماں اور باپ، پھر دیکھیں آپ نے کتنا ان کو ستایا، ان کی کیا کیا بات مانی، کیا کیا نہیں کیا، کس طرح سے آپ نے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اسی طرح اپنے جسم پر آ جائیں، اپنی ذات پر آ جائیں، اپنی آنکھ دیکھیں کہ اس سے آپ نے آج کیا کام کیا۔ جو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ نے ایک ڈائری بنا لیں جس میں آپ ان نعمتوں کو لکھ لیں سائڈ پہ، اور ایک رولر سے لائن ڈرا کر دیں، اور منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، اور اس طرح اپنا محاسبہ کیجئے اگر، اور آپ کانشیس رہیں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ جاگے ہوئے ہیں، آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں اور آپ رائٹ ٹریک پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہی ہے۔ اور دوسری بات یہی کہ پھر بھی میں نے آپ کو کہا تھا بریک یور ڈیز انٹو 5 پارٹس، فجر سے ظہر تک آپ آ گئے ہیں اور اسی پہ آپ اس آیت کو پریکٹس کریں، اس طرح ابھی ظہر سے عصر تک لے جائیں، ٹھیک ہے، پھر اس طرح آپ آہستہ آہستہ کریں۔ دوسری بات یہ جو میں کرنا چاہوں گی کہ جو میں نے نمرہ احمد سے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایسا کیا کریں کہ ڈیلی 5 منٹس کا الارم لگا لیں اور قرآن کا ناظرہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جتنا آپ سے پڑھا جائے آپ پڑھیں، اور 5 منٹس بعد جب آپ کو وہ الارم بجے گا تو آپ بند کر دیجئے۔ اس طرح ڈیلی 5 منٹس کا یہ کام کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو 5 منٹ بھی صحیح لیکن قرآن پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ دوسرا جو میں کرتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں 5 منٹس کا یا 10 منٹس کا الارم لگاتی ہوں۔ شروع میں اگر آپ 3 منٹ کا لگا لیں تو بہت ہے، اور میں 3 منٹ کنٹینیوسلی درود شریف پڑھتی ہوں، اور پھر اس طرح یہ ہوتا ہے، یا نیکسٹ ڈے 4 منٹس کر لیں، 5 منٹس کر لیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے آپ فیل کریں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرا، اور ایک بار پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر الرحمن کے بارے میں آج تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ الرحمن کیسی صفت ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں بہت ساری جو ہمیں فیل ہوں گی، اور ہمیں روشنی ملے گی اور ہمارے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کل ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا انٹروڈکشن کریں گے اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز منشن کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں قرآن پڑھا رہی تھی تب اسی وقت 7.7 اشاریہ کا جو زلزلہ آیا تھا، اس وقت میں قرآن پڑھا رہی تھی، اور میں نے یہ آیت جو اس سورۃ الحشر کی آیت اس سلائڈس میں مینشن کی ہے وہ میں نے سیو کی تھی اس میں۔ اس ٹائم میرا یہی تھا کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میں غلط کام کر رہی ہوتی یا میں اس ٹریک پہ ہوتی جس ٹریک میں اندھیرا تھا اور وہ شیطان والا ٹریک تھا، تو پھر کیا ہوتا، مطلب کیا میں اللہ تعالیٰ سے دوستی تو کٹ آف کر کے ہی ہم شیطان کے ٹریک پہ اس سے ہاتھ ملا کر جاتے ہیں، اور وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ اینڈ میں ہمیں چھوڑ کے خود ہی نکل جائے گا، تو پھر کیا ہوتا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاتی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کر رہے ہوں، جب بھی آپ اپنے لیے اپنی نعمتوں کو بہترین وے میں یوز کر رہے ہوں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔